اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے وعلیکم السلام بھی کہا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک ٹاپک ہے جس پہ میرا بڑا دنوں سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اس ٹاپک پہ سوچنا، غور کرنا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ایک ویلاگ میں تو یہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کو میں مکمل کروں گا۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تعلق مکہ شہر سے، آپ مکہ شہر میں ہی وفات پائی اور مکہ شہر میں ہی دفن ہوئی۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ قبرستان ہے جنت معلیٰ، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے اور وہاں سبز رنگ کا ایک بلب بھی جل رہا ہوتا، اور کسی قبر پہ یہ بلب نہیں ہوتا۔ آپ کے شوہر فوت ہو چکے تھے، آپ بیوہ تھیں، دولت مند تھیں، نیک سیرت تھیں، کشادہ دل تھا، اچھا کاروباری ذہن رکھتی تھی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی اور چہرہ شناسی بہت اچھی تھی۔ شاید کچھ لوگ کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ وہ کاروبار میں ترقی کرتی تھی۔ آپ کا ایک ملازم جس کا نام میسرہ، مختار میسرہ، کوئی لوگ میسرہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی میسرہ بھی پڑھتے ہیں، مجھے تو میسرہ ہی ٹھیک لگا تو میں یہ اس نام سے بلاؤں گا۔ اس کو آپ کا کاروبار کی غرض سے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ بھی غلام تھا، غلام 30 کنیزیں تو ہر وقت آپ کے پاس رہتی، اس کے علاوہ اور نوکر چاکر بھی تھے اور فلاح و بہبود کے کام بھی کرتی۔ دولت کا اندازہ ہی نہیں تھا، مالدار جو خواتین تھی ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن میسرہ مختار کو آپ نے آزاد کر دیا تھا اور کاروبار کی غرض سے ملک شام روانہ کیا کرتی اور منافع کماتی اور خوب ترقی کرتی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی نظر مبارک پڑی۔ اس وقت آپ بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کے اوپر بادل کا سایہ تھا جو عجیب سا انہیں محسوس ہوا، انہونی سی بات محسوس ہوئی۔ وہ بہرحال ایسا دیکھا کہ آپ کی نظر ٹکی رہی، وہ اس عجیب منظر کو دیکھتے رہی کہ جس طرف بھی جاتے بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ آپ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ اس وقت نبوت ابھی نہیں عطا ہوئی تھی۔ جب بلایا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کہا جاتا ہے کہ 20 برس تھی۔ آپ نے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست کی کہ آپ میری بکریوں کو بھی چرا دیا کریں۔ آپ نے قبول کر لیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے محسوس کیا کہ میری بکریاں، بھیڑ، ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی تھنوں میں دودھ بھی زیادہ آ رہا ہے اور ریوڑ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور امن و سکون بھی آ رہا ہے۔ کوئی بھیڑ بکری آپس میں جھگڑا نہیں کرتی، کوئی کسی کا سینگ نہیں توڑتی۔ تو یہ ان باتوں نے بڑا متاثر کیا۔ ایک دن آپ نے اپنے ملازم میسرہ مختار اس سے کہا کہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اس دفعہ کہ جو تم نے مال لے کر جانا ہے شام کی طرف،
اس میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی لے جاؤ۔ یہاں ایک بات میں بتانا بھول گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق جو تھا وہ آپ کے چچا ابو طالب انہوں نے کروایا۔ انہوں نے ایک دن اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے وسائل آمدن اتنے زیادہ نہیں رہے، تو اب تمہاری عمر ہے کہ تم کچھ کام کرو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، فرمائیے، حکم کریے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ریفر کیا، یعنی اس طرف کہا۔ تو آپ نے جواب دیا بہتر ہوگا کہ آپ خود بات کیجیے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف تشریف لے گئے۔ ملازموں نے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرمائیے، ان کو بتاؤ کہ میرے ابو طالب آئے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی اور فوراً بلا دیا، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ کو اذن طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ بلا جھجک آ جاتے، ہم آپ کا بہت ادب احترام کرتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آپ نے اپنے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر خیر فرمایا اور کہا کہ انہیں آپ ملازمت پہ رکھ لیں، وہ فی الحال بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، تو کوئی کام دے دیجیے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کا کام دے دیا۔ تو بات پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بھیڑ بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، خوب آمدنی ہونی شروع ہو گئی، آپ بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے اپنے ملازم جو مال شام میں اب فروخت کے لیے مال لے کے جاتا تھا اسے کہا کہ اے میسرا، تم اس مرتبہ محمد امین، یہ تاریخ میں تو یہی لکھا ہے، اس وقت نبوت نہیں آئی تھی، تو نبی نہیں بنے تھے، تو آپ ان کو لے کر شام چلے جائیں اور دھیان رہے کہ ان کی ہر چیز پر نگاہ رکھنا، کہ کیا کرتے ہیں، کس طرح لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، یہ ایک ایک چیز مجھے بتانی ہے۔ وہی ہوا، آپ جو تجارت کا سامان تھا وہ اونٹوں پر لاد کر روانہ ہو گئے۔ اب اتفاق دیکھ لیجئے کہ ابو سفیان اس کا بھی قافلہ اسی وقت شام کی طرف روانہ ہوا، اور طنز کی کہ خدیجہ بڑی ذہین عورت ہیں، یہ کتنا نادانی والا فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو کوئی کاروبار کا تجربہ نہیں، کوئی لین دین کبھی زندگی میں کیا نہیں سوائے بھیڑ بکریاں چرانے کے، آج خدیجہ ان کا مال لے کر جا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں ہوئیں، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ سفر پہ جب روانہ ہوئے تو میسرہ نے سب سے پہلی بات جو محسوس کی وہ یہ کہ جہاں سے آپ گزرتے رہے اوپر سے بادل کا ایک سایہ رہتا، دھوپ نہ پڑتی، پرسکون رہتے، درخت پہاڑ وہ سجدہ ریز ہوتے، یہ عجیب بات تھی۔
یہ سفر جاری رہا۔ ایک جگہ پر آپ آرام کی نیت سے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ایک راہب نے دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، یہ میں ان کا مختار ہوں۔ اس نے کہا یہ دوبارہ نہ کہنا، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، دیکھ رہے ہو کہ درخت سجدہ ریز ہو کے وہ ہے، سورج کا رخ اس طرف ہوا ہے تو درخت بھی اس طرف ہو گیا، ان کو سایہ دے رہا ہے، اور بادل کا ایک ٹکڑا لگاتار ان کے اوپر ہے، ان کو سایہ فراہم کر رہا ہے۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے کہ یہ نشانیاں نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ ہیں، یہ ان کے متعلقہ ہیں، تو ان کی قدر کرو، اور سب سے بڑی بات یہ ان کو یہودیوں سے بچاؤ۔ ابو سفیان اتفاق سے یہ بات سن رہا تھا، اس وقت مسلمان وہ بھی نہیں ہوا تھا، اسلام آئے ہی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرا خونی رشتہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، فکر والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس راہب نے بہت خدمت کی، نواء و اقسام کے کھانے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے، اور جو تحفے طوائف ہو سکتے تھے وہ دیے، اور غائبانہ طور پر کلمہ بھی پڑھ لیا۔ یہ متضاد ہے، یہ ضعیف بات ہے، لیکن بعض جگہوں پر لکھا ہے، بعض جگہوں پر نہیں لکھا۔ راہب جو تھا وہ غائبانہ طور پر آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ اگلے دن جب سفر کو روانہ ہوئے تو دو راستے تھے، یہ شاید کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو راستے تھے، ایک راستہ آسان تھا، ایک راستہ مشکل تھا۔ ابو سفیان جو تھا وہ مشکل راستہ چھوڑ کے آسان راستے کی طرف چل پڑا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل راستے کی طرف چل پڑے۔ تو ابو سفیان نے میسرہ سے یہ کہا محمد نے غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ، یہاں نقصان ہوگا، اور پھر خدیجہ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، میں تو اس طرف سے نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اس راستے پہنچے تو واقعی پانی کی شدید کمی تھی، آپ بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تیری آس پہ یہاں آیا ہوں، جو بھی اس زمانے میں دعا کا انداز تھا وہ انداز اپنایا، تو وہاں پہ آپ کو ندا سے اشارہ آیا، غیب سے آواز آئی کہ آپ ایک کنواں جو ہے وہ کھودیں۔ کنواں کھودا گیا، کنویں سے اتنا پانی نکلا کہ آپ نے بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، اور شاید سننے میں آتا ہے کہ آج تک وہ کنواں موجود ہے۔ بہرحال آپ خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوئے، آگے گئے تو کافی تعداد میں بیمار اونٹ پڑے ہوئے تھے، جن کے جسموں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ کیڑے پڑ چکے تھے۔ ان اونٹوں نے کہا کہ ہم بڑے عرصے سے آپ کے انتظار میں تھے، اور ہمیں حکم تھا کہ جب آپ یہاں سے گزریں تو آپ ہمارے جسم پر اپنے ہاتھ مبارک لگائیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ان اونٹوں کے جسموں پر ہاتھ لگایا اور سب اونٹ اچھے بھلے ہو گئے۔ اس کے بعد شام پہنچے،
مال فروخت کیا، کسی کو دھوکہ نہ دیا، سچ بولا، جو مال کی کیفیت تھی وہی کیفیت بیان کی، ہاتھوں ہاتھ ان کا مال بکا اور ہاتھوں ہاتھ رقم وصول کی۔ اب ابو سفیان کو یہ فکر تھی کہ میں پرانا اور سیانہ تاجر ہوں، میں رہ گیا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنا مال بیچ کر جلد روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے درخواست کی کہ رک جاؤ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت سے کہ میں جلد جاؤں گا، مال پہنچاؤں گا تو اگلا مال دوبارہ لے کر جہاں آ جاؤں گا، اس نیت سے آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ کے نزدیک پہنچے تو بہت سارا منافع ہوا تھا، تو میسرہ نے یہ کہا کہ آپ اونٹ مبارک پر تشریف فرما ہو جائیے اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی طرف روانہ ہو جائے۔ آپ کو میسرہ نے ایک اونٹ سج دھج کر تیار کر کے روانہ کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ رات تکتی تھی۔ جب انہوں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ خوش ہوئی۔ اس کے بعد میسرہ بھی آیا، اس نے گواہی دی کہ اس جیسا پرسکون سفر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا، اتنی آسانی سے مال کبھی نہیں فروخت ہوا، اس پانی کی کوئی کمی نہیں ہوئی، سفر کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور راہب والا واقعہ بھی سنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ابو سفیان جو ہمارے ساتھ روانہ ہوا تھا وہ ابھی تک وہیں پر ہے، جبکہ ہم بہت زیادہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع لے کر واپس آ گئے ہیں۔ یہ انتہائی سچے انسان ہیں، مال میں جو کمی ہوتی وہ صاف بتاتے، جو مال اچھا ہوتا اس کی تعریف کرتے، غیر ضروری منافع ہرگز نہ لیا، جس کی وجہ سے لوگ بہت خوش ہیں اور دوبارہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ جلد آئیں، اس لیے آپ جلد تشریف لے آئے ہیں کہ دوبارہ مال لے کر جائیں۔ یہ باتیں وہ تھیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نظروں میں اور بڑھ گئی۔ اور قائل تو پہلے ہی تھیں، لیکن اب تو صورتحال ہی کچھ اور ہو گئی تھی۔ کوئی ناجائز منافع نہیں کمایا، ہر چیز کا حساب دیا، یہ چیز اتنے کی بکی، یہ اتنے کی بکی، اس میں یہ نقص تھا، میں نے اتنے کی بیچی، نقص بتا کر بیچی، اور میرا مال جلدی بکا، میں جلدی واپس آیا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ساتھ رہا۔ میں اگلی ویڈیو ولاگ میں مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے بتایا کہ یہ واقعہ بہت طویل ہے، یہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک کا واقعہ، پھر شیب ابی طالب میں آپ کا ٹھہرنا، وہاں شدید بیمار ہو جانا، اور جب تک آپ حیات رہیں، زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ شوق کے ساتھ یہ واقعات سنیں، سنائیں، بچوں کو سنائیں، تاکہ دین کی طرف ان کی رغبت ہو، دین سے آگاہی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ دین اسلام کا آغاز کیسے ہوا، دین اسلام کیسے پھیلا، کوئی ظلم نہیں کیا گیا، پیار، محبت، سلوک کے ساتھ کیا گیا۔ آج جو باتیں دین اسلام نے 1450 سال پہلے کہی تھی، حتیٰ کہ صحت کے بارے میں ہی لے لیں، جو باتیں کی تھی، آج کی سائنس اس کو پروو کر رہی ہے۔ یہ جو کووڈ آیا، اس طرح کی بیماری، اس زمانے میں بھی کچھ بیماریاں آئی تھیں، تو یہی طریقہ کار کہا گیا تھا کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ،
یہ اسی قسم کی باتیں اس دور میں بھی ہوئی تھیں. صحت کے متعلقہ بھی باتیں وہ ثابت ہو رہی ہیں. کاروبار کے متعلقہ بھی وہی باتیں اب ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ اسلام کی باتیں اپنا رہی ہیں. سچ بولنے والی عادت وہ یورپین جو ہیں اور امریکہ کے لوگ وہ اس بات کو اپنا رہے ہیں اور قدر کرتے ہیں. اور شاید مسلمان معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، شاید ہم لوگ اتنی دین اسلام پہ ریسرچ نہیں کر رہے جتنے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور پس پردہ اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام یعنی راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو بھی آباد رکھے. آپ لوگوں سے میری ہمیشہ کی طرح ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. برے مرد، بری عورت، بری گھڑی، بری صحبت، برے ارادے سے بچا کر رکھے، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھے. ایک سیدھی سی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی انعام یافتہ شخص کی صحبت میں بیٹھو گے تو انعام مل جائے گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں انعام یافتہ شخص ہوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن میرا دل یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میری زندگی کے آخری سانس چل رہے ہیں، میں ختم ہو گیا، لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ کوئی کام تو مجھ سے لینا چاہتا ہے کہ میں بچ جاتا ہوں. کینسر حد سے زیادہ بڑھ گیا. لوگ کہتے تھے کمر کا آپریشن نہیں کروانا، یہ بہت خطرناک ہے. میں نے اللہ کی آس پہ وہ بھی کروا لیا. دل کی تکلیف تھی، اس کا بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے چلے جا رہے ہیں، بچاتے رہیں گے. گردوں کی تکلیف اتنی بڑھ گئی، کہتے تھے کہ ڈائلیسس کے اور کوئی حل نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہو گیا. کیا تھا کہ میں یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا تھا. آپ بھی اپنے رب کو پکاریں، سب کچھ ملے گا. میں نے اولاد کی ترقی مانگی، اولاد خوش و خرم اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. آپ بھی جو ہے اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اولاد کے دوست بنائیں، اولاد کو کہیں اور دوستی نہ کرنے دیں، اولاد کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، موبائل سے بچا لیں، جنک فوڈ سے یعنی فاسٹ فوڈ سے بچا لیں. گھر کی پکی ہوئی سبزی جو ہے، گھر کا بنا ہوا سالن وہ کھلائیں. یہ پوچھ لیا کریں کہ بیٹا آج کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، جو وہ کہیں وہی بنا دیں. لیکن گھر کا پکا ہوا کھانا کھلائیں. صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں سب کا بھلا چاہتا ہوں. اور کچھ دن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ تو چراغ سحری ہیں. ہماری اب نظریں تو آنے والی نسل یعنی اپنی اولاد پر ہے. وہ اگر سدھر گئے، سنبھل گئے تو ہم سب کے حق میں بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.